اندرون لاہور میں دہلی دروازے کے پاس مسجد وزیر خان ہے، جسے کنہیا لال نے اپنی کتاب میں لاہور کا فخر قرار دیا ہے۔ ویسے تو اس مسجد کو دو حوالوں سے ہر جگہ ذکر کیا جاتا ہے، ایک اس کا شاندار فن تعمیر اور دوسرا اس مسجد کے مینار پہ رنجیت سنگھ کا ایک طوائف سے ہم بستری کرنا۔ لیکن اس مسجد کا ایک تیسرا حوالہ میرے دل کو زیادہ بھایا، اور وہ ہے اس مسجد کو بنانے والے الشیخ علم الدین انصاری المعروف نواب وزیر خان کی عظیم شخصیت۔ ایک ایسا کردار جو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی افسانہ ہے، حقیقت نہیں۔ ذرا ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ سنیے، شاید آپ کو بھی وزیر خان ویسا ہی نظر آئے جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ نواب صاحب چنیوٹ کے پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے، فکر معاش سے تنگ آ کے لاہور کا سفر کیا، کچھ دن گزارے لیکن یہاں بھی تنگ دست ہی رہے۔ بالآخر دہلی آئے، یہاں بھی کام نہ بنا تو پھر آگرہ پہنچے۔ یہاں آئے تو معلوم ہوا کہ شہزادہ شاہ جہان کی والدہ بہت بیمار ہیں۔ طبیبوں نے بہت کوششیں کر لیں مگر بے سود۔ علم الدین انصاری حکمت بھی جانتے تھے تو انہوں نے محل میں پیغام بھیجا کہ میں ملکہ عالیہ کا علاج کر سکتا ہوں۔ ان کو موقع ملا اور یہ علاج کرنے میں کامیاب رہے۔ یوں ان کو شاہ جہان کی قربت اور شاہی محل میں اچھی پہچان ملی۔ پھر قسمت عروج پہ تب پہنچی جب بادشاہ جہانگیر کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کے پاؤں میں دنبل کا علاج علم الدین انصاری نے انتہائی مہارت سے کیا۔ آپ کے تجسس کے لیے میں جان بوجھ کے اس علاج کی تفصیل اس ویڈیو میں ذکر نہیں کر رہا کہ جب نور جہاں کے مقبرے پہ گئے تو تب وہ تفصیل شامل کریں گے۔ لیکن اگر آپ ابھی جاننا چاہیں تو آپ کنہیا لال کی کتاب تاریخ لاہور میں اس کی دلچسپ تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔ نور جہاں کا کامیاب علاج کرنے پہ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ لاکھوں روپے علم الدین انصاری کو عطا کیے۔ ملکہ نے الگ سے نوازا، حتیٰ کہ ملکہ کی سہیلیاں اور تمام ملازمین نے بھی خوش ہو کے اپنے تمام جواہرات علم الدین کے آگے پیش کر دیے۔ کل ملا کے کوئی 22 لاکھ روپے کی رقم انہیں تحفے میں ملی۔ صرف یہی نہیں بلکہ بادشاہ سلامت نے علم الدین کو وزیر خان کا لقب دے کے لاہور کا گورنر بنا دیا۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ غربت کے ہاتھوں ستایا ہوا ایک شخص ایک شہر سے دوسرے اور پھر تیسرے کا سفر کرتا رہا اور آج وہ لاہور کا حکمران بن گیا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کردار کی وہ خوبصورتی جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا وہ یہیں سے شروع ہوئی۔ نواب وزیر خان نے وہ سارا مال جو اسے تحفے میں ملا تھا وہ مسجد وزیر خان بنانے میں لگا دیا۔ 1635 میں شروع کی گئی مسجد 1641 میں مکمل کر لی گئی۔ اس مسجد کی خوبصورتی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور مضبوطی ایسی تھی کہ 400 سالوں بعد بھی اس مسجد کو مرمت کی ضرورت نہ پڑی۔ خطاطی اور نقش نگاری کا ایک ایسا باریک اور گھنا کام ہوا ہے کہ ہر حصہ اپنی الگ پہچان بھی رکھتا ہے، اور اگر یہ حصے مل جائیں تو خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ جب میں اور شہریار یہاں پہنچے تو اس وقت غیر ملکی سیاح بھی یہاں آئے ہوئے تھے۔ وہ اس مسجد کی دیواروں اور گنبدوں پہ ہوئے کام کو دیکھ کے پہلے تو بڑے حیران اور پھر بہت خوش ہوئے تصویریں بناتے رہے۔ Hello everybody, how are you? Welcome to Pakistan. From where you are? Czech Republic. Czech Republic. Oh, welcome here, man. So you are in Lahore for how many days? Just one. Just one day? After that, where will you go? We began in Karachi. Okay. And Bahawalpur, Sukur. Okay. Have you been in Sikardu? Yeah, Sukur. Sikardu? Enjoyed or not? Enjoyed a lot. A little bit hot nowadays here. Huh? Yeah, very hot. But in the south, it was the worst. Oh, okay. We feel very happy to see you here. Yeah. Thank you very much for coming. مسجد کے صحن میں موجود اس مزار کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یہاں ایک سید زادہ دفن ہیں جن کا نام سید اسحاق گازرونی ہے۔ یہاں پہ دکانیں اور حویلیوں کی وجہ سے جگہ بہت کم تھی، تو نواب صاحب چونکہ ایک بڑی مسجد بنانا چاہتے تھے تو انہوں نے تمام حویلیاں اور دکانیں مکان گرا دیے، اور اس قبر کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ اس قبر کو نہیں ہٹایا جائے گا بلکہ اس کو برقرار رکھیے،
قبر نیچے تہ خانے میں چلی گئی اور اس کے اوپر ایک تعویذ بنا دیا گیا۔ نواب صاحب کے جانے کے کئی سال بعد جب یہاں سکھوں کی حکومت آئی تو رنجیت سنگھ ایک طوائف کو لے کے اس مسجد کے مینار پہ چڑھ گیا۔ یہاں اس نے اس کے ساتھ پورا دن گزارا اور جنسی فعل کیا۔ شام ہوئی تو رنجیت سنگھ شدید بیمار ہو گیا اور اسے لوگوں نے کہا کہ تو نے اس مسجد اور مزار کا تقدس پامال کیا ہے، لہذا تجھے یہ سزا ملی ہے۔ رنجیت سنگھ اگلے ہی روز سید اسحاق گازرونی کے مزار پہ حاضر ہوا، معافی مانگی اور 500 روپے نذرانہ پیش کیا۔ سکھوں نے اپنے دور میں مسلمانوں کے مقبرے، محل اور مساجد کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن مسجد وزیر خان کو انہوں نے اس لیے نہ چھیڑا کیونکہ یہاں یہ بزرگ دفن تھے جن کی شخصیت کو مسلمان، سکھ، ہندو سب مانتے تھے۔ یہاں کھڑے ہو کے میں سوچ رہا تھا کہ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ اللہ والے کے حیا میں اس کی قبر کو نہ چھیڑا گیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اسی صاحب مزار کے حیا میں یہ پوری مسجد بھی سلامت رہی۔ بے شک ہر نفع و نقصان میرے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کے امر سے سب ہوتا ہے۔ ایک اور روایت کا ذکر بھی یہاں ملتا ہے کہ مسجد وزیر خان کو شہید نہ کیے جانے کے پیچھے یہ وجہ بھی ہے کہ ان کو بنانے والے یعنی نواب وزیر خان ان کے سکھوں کے گرو ارجن سے اچھے تعلقات تھے، اور سکھوں نے انہی تعلقات کے احترام میں اس مسجد کو شہید نہ کیا۔ مسجد وزیر خان میں رینوویشن کا کام ابھی چل رہا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس میں اصل خطاطی اور نقش نگاری کو محفوظ اور برقرار رکھنے کے لیے بڑی مہارت سے کام کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ مسجد نہیں دیکھی تو اگلی فرصت میں اسے ضرور دیکھیے کہ یہ لاہور کی سرزمین پہ ایک شاہکار ہے۔